بقرہ آیت نمبر 24 سورہ یوسف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اس آیہ مبارکہ کے متعلق کل کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ آج ایک بار پھر اس آیہ مبارکہ کے متعلق چند ایک گزارشات کریں گے۔ وَهَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، فرمایا کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا قصد کیا، اور یوسف علیہ السلام کے متعلق وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یوسف علیہ السلام نے کون سا قصد کیا تھا، اس عورت نے کون سا قصد کیا تھا۔ دونوں کے قصد اور دونوں کے ارادے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس عورت نے گناہ کا قصد کیا تھا، اور حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کا قصد کیا تھا۔ عورت نے یوسف علیہ السلام سے جو گناہ کا قصد کیا تھا وہ اس کا عزم کی حد تک تھا، اور یوسف علیہ السلام نے جو گناہ سے دامن بچانے کا قصد کیا تھا وہ بھی عزم کی حد تک تھا۔ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا دل لبھانے کا ارادہ کیا تھا، یوسف علیہ السلام نے اس کو روکنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ اسی آیہ مبارکہ کے اس حصے کے معنی میں مختلف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس نے آپ علیہ السلام کو چمٹنے کا ارادہ کیا تھا، آپ علیہ السلام نے اس کو پیچھے دھکیلنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کا ارادہ کیا تھا، آپ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو پکڑنے کا ارادہ کیا تھا، آپ علیہ السلام نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا تھا۔ ہاں جی، یہ جو میں نے آپ کے سامنے مختلف اس کے محامل ان لفظوں کے بیان کیے ہیں، یہ سارے کے سارے اسی مضمون میں ہی بیان ہوئے ہیں، اسی مضمون میں بیان ہوں۔ لولا رأى برہان رب، اس پہ غور کریں گے تو بڑی ساری باتیں اسی سے نکل آئیں گی، اور باقی باتیں جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جو باہر کی طرف بھاگے تو اس سے نکل آئیں گی۔ اب حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کے متعلق جو گواہی آئی، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وہ عورت جو ہے وہ اپنے کمرے کے اندر یوسف علیہ السلام کا دل لبھانے لگی، وغلت الابواب، اور اس نے دروازے بند کر دیے، وقالت حیت لک، اور وہ کہنے لگی کہ قریب آؤ میرے۔ یوسف علیہ السلام کی زبان اقدس پر فوراً آیا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آ گیا ہوں، میں تو اس کام کی طرف میں نہیں آ سکتا، میں تو اللہ کی پناہ میں آ گیا ہوں۔ اور آگے فرمایا انہ ربی احسن مثوایا، بے شک میرے رب نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ اور آگے پھر مزید تاکید در تاکید یہ بیان کیا کہ انہ لا یفلح الظالمون، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کامیابی نہیں دیتا۔ اب اس قدر افسوسناک اور رنج والی بات ہے، عزیز مصر کی بیوی جس نے گناہ کی دعوت دی، آپ علیہ السلام نے سختی کے ساتھ اس کو رد کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اور اکرام کا ذکر کیا، اور اس کام کو ظلم قرار دیا۔ ہیں جی، اس پاک اور مقدس ہستی کے متعلق مختلف قسم کی باتیں کی جائیں، اس ذات کے متعلق اس طرح کی باتیں کی جائیں جو کان بھی سننے کی جو ہے نا وہ اہلیت نہ رکھتے ہوں، کان بھی اس بوجھ کو نہ برداشت کر سکیں، اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر خلاق کائنات خود ارشاد فرمائے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، میں ایسے ہی ہم نے یوسف علیہ السلام سے برائی کو اور فحاشی کو دور کر دیا تھا، برائی بھی دور ہو گئی تھی، فحاشی بھی دور ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مزید فرمایا انہ من عبادنا المخلصین، فرمایا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے مخلص بندے ہیں، ہمارے مخلص بندے ہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر شیطان نے خود کہا جی، شیطان نے کہا، اس آیت مبارکہ میں آگے نا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ من عبادنا المخلصین، مخلص بندے ہیں۔ شیطان نے کیا کہا قرآن کریم میں؟ سورہ صاد میں آیت نمبر 83 84 دو آیات میں یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ شیطان نے رب تعالیٰ کی عزت کی قسم کھائی۔ شیطان کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مولا میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، سارے لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں جو تیرے مخلص لوگ ہوں گے نا، جو تیرے چنے ہوئے ہوں گے، ان پر میرا داؤ بھی نہیں چلے گا، ان پر میرا بس بھی نہیں چلے گا، وہاں میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور گواہی یوسف علیہ السلام کی یہاں پاک دامنی کی، اور جتنی بھی باتیں آپ کی طرف منسوب ہوتی ہیں ان سب کے جھوٹا ہونے کی۔ یوسف علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کے فرمایا تھا، رب عرض کی تھی رب کی بارگاہ میں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، مولا جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے نا، اس سے تو میرا جیل چلے جانا بہتر ہے۔ جس کام کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، اس سے تو میرا جیل چلے جانا بہتر ہے، وہاں جیل کی زندگی گزاروں گا، اس اتنی آسانی میں رہ رہا ہوں، اس سے تو زیادہ میرے لیے بہتر پھر وہ جیل ہے، جیل میں چلے جاؤں۔ کبھی وہ جیل دیکھی آپ نے؟ جی ایک بندہ ہے وہ مدینہ شریف میں رہتا ہے، وہ اس نے جا کر کے اس کی ویڈیو بنائی ہے۔ وہ جیل اللہ اکبر کبیرہ اتنی گہری، اتنی زمین کے نیچے ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس دور میں انہوں نے کیسے بنائی ہوگی۔ جی اس نے وہ کوٹھڑی دکھائی جا کے جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو رکھا گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہیں، پھر عزیز مصر کی بیوی، وہی خاتون جو ہے وہ خود کہنے لگی، اس نے کہا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اس نے کہا یہ میں نے ہی اس کا دل لبھانے کی کوشش کی تھی، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ اس کمرے کے اندر جس کو تالے در تالے لگے ہوئے تھے، دروازے بند تھے جس کے، اس کمرے کے اندر بھی فَاسْتَعْصَمَ یہ بچتا ہی رہا ہے۔ میری طرف سے کوشش تھی، اس کی طرف سے کوئی کوشش نہیں تھی۔ بتائیں، یہ گواہی اس کی اپنی آ رہی ہے۔ آگے دیکھیں جی، پھر اس نے کیا کہا عزیز مصر کی بیوی نے، یہ بھی قرآن کریم سورہ یوسف آیت نمبر 51 میں جا کے یہ مضمون بیان ہو رہا ہے، ابھی ہم 24 پڑھ رہے ہیں، 51 آیت نمبر میں یہ مضمون آ رہا ہے۔ اس نے کہا، جب دیکھے نا معاملہ سارا کھل گیا ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے، اسے بھی معلوم ہو گیا میں جھوٹی ثابت ہو گئی ہوں، تو وہ کیا کہنے لگی، الآن، انہوں نے کہا اب بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا، حس الحق، حق جو ہے وہ واضح ہو گیا، آنا راوتہ عن نفسہ، میں ہی اس کو پھسلا رہی تھی، میں ہی کوشش کر رہی تھی، باقی رہی بات یوسف کی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یہ تو سچا ہے، یہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ یہ قرآن کریم جب واضح طور پہ بیان کر رہا ہے یار، پھر ادھر ادھر کی باتیں ہم کیوں ہیں؟ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے، اس کی طرف ہم توجہ کیوں کریں؟ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، عزیز مصر کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے نا، دروازے کو کھولتے ہوئے، دروازے کو کھول کے جیسے آخری دروازے سے باہر نکلے آپ، سامنے عزیز مصر کھڑا ہوا تھا، وہ کہیں گیا ہوا تھا، وہ جیسے واپس آیا تو سامنے دیکھا اس نے، وہ خاتون جو ہے وہ بھی جناب پھر وہاں پہ کھڑی ہو کے ایک دم سے اس نے پینترا بدلا، اس نے کہا ہاں جی بتائیں اس بندے کی کیا سزا ہونی چاہیے جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ما جزا ہو، کیا جزا ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت جو ہے جب اس پر یہ بات کھل گئی عزیز مصر پر کہ بیوی ہی میری جھوٹی ہے، تو اس نے فوراً کیا کہا، اس نے کہا او ہو انہ من کیدکن، اس نے کہا مجھے تو اب پتہ چلا یہ ان عورتوں کی چال تھی، ان کیدکن عظیم، اس نے کہا بے شک عورتوں کی چال جو ہے نا یہ بہت بڑی ہے، عورتوں کی چال یہ بہت بڑی ہے، بڑے بڑوں کو گرا دیتی ہے، بڑے بڑوں کو گرا دیتی ہے پکڑ کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عورتوں کی چال، ذرا یہ تھوڑا سا قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ اور سنیں ذرا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ متاع الدنیا قلیل، قل متاع الدنیا قلیل، حبیب آپ فرما دیں یہ دنیا کا سامان بالکل تھوڑا ہے، دنیا کا سامان بالکل تھوڑا ہے۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی جب قصے کی بات آئی، یہ دنیا کتنی بڑی ہے، سامان کتنا ہے اس کا، پھر بھی رب تعالیٰ نے فرمایا اس کا سامان تھوڑا ہے۔ آپ دنیا کی اینٹیں گننا شروع کر دیں، گن سکیں گے اینٹیں، آپ ریت کے ذرے گن سکیں گے، پنکھے گن سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارا کوئی تھوڑا ہے، پورا سامان ہی تھوڑا ہے۔ لیکن عورتوں کی جب بات آئی نا، اللہ اکبر، تو بادشاہ نے جو کہا اللہ تعالیٰ نے اس کا کلمہ قرآن میں بیان کیا، انہوں نے کہا ان کیدکن عظیم، انہوں نے کہا تمہارا جو مکر ہے نا وہ بہت بڑا ہے، تمہارا مکر بہت بڑا ہے، یعنی کہ ان کے مکر جو ہے نا ان کو بندہ شمار نہیں کر سکتا، کوئی بندہ کہہ رہا میں سمجھ گیا ہوں،
نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی اور لے کے جا رہے تھے دریا کے کنارے، تو ایک خاتون کپڑے دھو رہی تھی، اس نے کہا سعدی آج کل کون سی کتاب لکھ رہا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں نا، کئی بچے بھی آتے ہیں مجھ سے، ایک بچہ پوچھنے لگا، چھوٹا سا بچہ تھا، مجھے کہنے لگا استاد جی آج کل کون سی حدیث بنا رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا پتر میں حدیث بناتا نہیں ہوں، میں تو لکھتا ہوں۔ تو نے مجھے وضاح سمجھ لیا ہے، اللہ اکبر۔ تو اس نے پوچھا شیخ سعدی رحمہ اللہ سے کہ آج کل کون سی کتاب لکھ رہے ہیں؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے وہ کتاب لکھی ہوئی تھی اپنے پاس، آپ نے فرمایا کہ آج کل عورتوں کے مکر لکھ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی کتنے لکھ لیے ہیں؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا جتنے تھے سارے جمع کر لیے۔ تو نے کہا اچھا، اس نے کہا کوئی رہ گیا ہو؟ شیخ سعدی نے کہا نہیں نہیں سارے جمع کر لیے ہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ اس عورت نے ایسے شور ڈال دیا، میری عزت کو خطرہ ہو گیا۔ جیسے اس نے شور ڈالا تو لوگ جمع ہو گئے، وہ پکڑنے لگے شیخ سعدی رحمہ اللہ کو۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں ٹھہرو ٹھہرو، میں ذرا اس کی کتاب کا جواب دے رہی تھی، اس سے پوچھو ذرا یہ والا لکھا ہے اس نے؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب وہی دریا میں دھو دی، دریا جو بہہ رہا تھا، نہر بہہ رہی تھی، اسی میں دھو دی۔ میں بی بی ان قیدکم عظیم، تمہارا مکر بہت بڑا ہے بھائی، تمہارے مکر جو ہے نا، جسے اللہ تعالیٰ عظیم کہے، میں بھول گیا تھا لکھنے کے لیے، میں لکھنے لگ گیا تھا۔ ان کے مکر نہیں لکھے جا سکتے، سچی بات ہے۔ یہ ایسے ایسے ڈورے ڈالتی ہیں، اللہ میرے آقا علیہ السلام میں کرنی صاحب حبائل الشیطان، میں عورتیں جو یہ شیطان کی رسی ہیں، عورتیں کیا ہیں؟ شیطان کی رسی ہیں۔ اچھے بھلے نمازی کو، پرہیزگار کو، متقی کو، علماء تک کو، بڑے بڑے بزرگوں کو جناب ایسے گھیر کے نیچے پھینک دیے، پتہ نہیں چلنے دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ان کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں عزیز مصر نے کیا کہا، اس نے کہا ان کیدکم عظیم، بے شک تمہارا مکر جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کہنے لگا یوسف اب چھوڑ دے اس بات کو، کہیں بات نہ کرنا یہ والی، خاموشی اختیار کر۔ اب دیکھیں کیسے اس نے کہا تھا خاموشی اختیار کر، رب تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنایا اسے، آج تک وہ قصہ پڑھا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس قصے کو چھوڑ دے، اور ساتھ ہی اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا، واستغفر لذنبک، تو توبہ کر، اپنے گناہ پہ معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، تو ہی گناہ گار عورت ہے، تجھ سے گناہ ہوا ہے۔ ایک تو نے گناہ کیا، اس کو لبھانے لگی تھی، اس کے بعد جو ہے پھر اس پہ الزام دھر دیا، پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو سچا کہنے لگی تو اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی حضرت امام راضی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے تفسیر کبیر جلد 18 صفحہ نمبر 439 پر، یہ بہت ہی زبردست بات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، یہ اسی بات کے تعلق سے جو ابھی میں نے کی۔ اب دیکھیں نا جتنے بھی وہاں پر موجود ہیں، عورتوں کا بھی بیان میں نے کل سنایا تھا، عورتوں نے کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام کے متعلق، اذ راوتن یوسف، کہ عورتیں ہی یوسف علیہ السلام کا دل لبھانے لگی تھیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے خود اقرار کیا، الان حسس، اس نے کہا انا رابطہ، اس نے کہا، بچے نے گواہی دی تو یوسف علیہ السلام کے حق میں دی، عزیز مصر نے گواہی دی تو یوسف علیہ السلام کے حق میں دی۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض جو ایک کرینہ تھا بہت بڑا، وہ یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دے رہا تھا۔ رب تعالیٰ کا کلام، رب تعالیٰ کا خود فرمان، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یوسف علیہ السلام سے سوء بھی دور کر دیا، فحشاء بھی دور کر دیا، ہر طرح کا دور کر دی۔ یہ پورے قرآن کریم کی یہ آیات کریمہ جو ہے اس مضمون کی، وہ ساری کی ساری اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ پاک دامن ہیں، نہ ہی یوسف علیہ السلام اس کام کی طرف جو ہے نا وہ جھکے تھے، نہ اس کی طرف مائل ہوئے تھے، نہ آپ کے دل میں اس بارے میں وسوسہ آیا تھا، نہ کوئی خیال آیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جیسے عزیز مصر کی بیوی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، تو عزیز مصر نے اسے کہا کہ تو توبہ کر، کیا کر؟ توبہ کر۔ اگر یوسف علیہ السلام سے بھی اللہ نہ کرے ایسا کوئی معاملہ ہوا ہوتا تو عزیز مصر جو ہے وہ کہہ رہا ہے اپنی بیوی کو توبہ کر، تو اگر یوسف علیہ السلام سے اس طرح کا معاملہ ہوا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا کہ یوسف تو بھی توبہ کر۔ پورے قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پورے قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اے یوسف تم بھی توبہ کرو۔ فرماتے امام راضی رحمہ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان سے ایسی کوئی بات صادر نہیں ہوتی جی۔ فرماتے ہیں کہ حاشا کاللہ، اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو حضرت یوسف علیہ السلام خود توبہ کرتے، اللہ تبارک و تعالی حکم دے دیتا آپ کو توبہ کی، یا پھر آپ نے توبہ کی ہوتی، اللہ تبارک و تعالی اس کو قرآن میں بیان فرماتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں آپ سے اس طرح کا کوئی معاملہ صادر نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیں جی ذرا ایک مقام اور ہے اس کا، انتہائی زبردست ہے،
دو مقام ہیں، یہ تفسیر کبیر سے سنا رہا ہوں، ابھی یہ پچھلا حوالہ بھی وہیں سے تھا، ابھی یہ دو حوالے مزید میں تفسیر کبیر سے سنا رہا ہوں۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں یوسف علیہ السلام کی 4 طرح سے گواہی دی ہے، 4 طرح سے۔ کتنی طرح سے؟ 4 طرح سے گواہی دی ہے آپ کی پاک دامنی کی۔ سب سے پہلی رب تعالیٰ نے فرمایا لنصرف عنہ السوء، ہم نے آپ سے سوء کو دور کر دیا۔ علماء نے اس میں فرق بھی کیا ہے، سوء سے مراد گناہ صغیرہ ہے، فحشاء سے مراد گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے سوء گناہ کبیرہ جو ہے اس سے بھی ہم نے آپ کو بچا کے رکھا۔ وثانی، اور دوسری جو اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی بیان فرمائی والفحشاء، فرمایا کہ اور فحشاء جو ہے گناہ کبیرہ، رب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو گناہ کبیرہ سے بھی بچا کے رکھا، یعنی گناہ صغیرہ سے بھی محفوظ رہے اور گناہ کبیرہ سے بھی محفوظ رہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، سوء سے بھی محفوظ رہے اور فحشاء سے بھی محفوظ رہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من عبادنا، کہ یہ ہمارے بندے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طہارت کا بیان۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمارے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی شان کیا بیان کی؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، ہمارے بندے رب رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل ان سے الجھنے لگے تو اسے سلامتی والی بات کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تو مزے کر جی۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا المخلصین، یوسف علیہ السلام کو فرمایا من عبادنا المخلصین، ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، یہ مخلص اور مخلص یہ 2 قراتیں ہیں، ایک ہے اس میں فاعل کی باب اخلاص سے، اور ایک ہے اس میں مفعول کی، وہ بھی باب اخلاص سے ہے، باب افعال سے، اخلاص مصدر سے۔ تو فرماتے ہیں کہ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تارتن بسم الفاعل و اخری بسم المفعول، فرماتے ہیں کبھی تو اس کو اس میں فاعل پڑھا جاتا ہے مخلص، اور کبھی اس کو اس میں مفعول پڑھا جاتا ہے مخلص، کبھی اس میں مفعول مخلص اور کبھی اس میں فاعل مخلص، ٹھیک ہے نا جی۔ تو فرماتے ہیں کہ وَوَرُودُهُ بِاسْمِ الْمَفْعُولِ، فرماتے ہیں اگر اس کو اس میں مفعول کے طور پر لیا جائے یعنی مخلص پڑھا جائے اس کو، تو فرماتے ہیں پھر اس کا معنی یہ ہوگا اسْتَخْلَصَهُ لِنَفْسِهِ وَاصْطَفَاهُ لِحَضْرَتِهِ، یعنی اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے لیے پسند کر لیا اور اپنی بارگاہ کے لیے اللہ نے چن لیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اپنی بارگاہ کے لیے پسند کر لیا ہے اور اپنے لیے چن لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو فرماتے ہیں ایک معنی اس کا یہ بنے گا، اور اس کو اس میں فاعل کے طور پر پڑھا جائے مخلص کے طور پر، تو پھر معنی اس کا یہ بنے گا کہ ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیکیاں اخلاص کے ساتھ کرنے والا ہو۔ کس کے ساتھ کرنے والا ہو؟ اخلاص کے ساتھ اللہ کی نیکی کرنے والا ہو۔ فرماتے ہیں دونوں معنی جو ہیں، پہلا معنی اس میں فاعل والا، وہ بندہ جو نیکی اور قربات ہر طرح کے نیک کام جو ہیں اس طرح کرنے والا ہو کہ اس کی نیت میں اخلاص ہو، تو ایسا بندہ جو ہے وہ بھی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور ایسا بندہ جس کو اللہ اپنے لیے چن لے وہ تو اللہ تعالیٰ کا نبی ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں پہلا ہو گیا محفوظ، دوسرا اس میں مفعول فاعل کے معنی میں لیں تو محفوظ والا معنی بنے گا، اور اس میں مفعول والا معنی لیں تو پھر یہ نبی والا معنی، یہ کہ نبی بنیں گے یوسف علیہ السلام، تو ولایت بھی ہو نبوت بھی ہو۔ تو بتائیں ولایت میں بندہ محفوظ ہوتا ہے، نبوت میں بندہ معصوم ہوتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے مخلصین کہہ کر یا مخلصین کہہ کر کتنی بڑی گواہی دی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگلی بات کیا فرمائی؟ فرماتے ہیں کہ بِأَقَرَّ، فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا بَيَانُ أَنَّ إِبْلِيسَ أَقَرَّ، فرماتے ہیں کہ ابلیس نے خود اقرار کیا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا شیطان بھی اقرار کر رہا ہے کہ اس نے کہا مولا لا يمكنه اغواء المخلصین، کہ جو ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے کہ نیک لوگوں کو، اللہ کے مخلص لوگ جو ہیں ان کو یہ گمراہ کر سکے، یعنی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کو۔ اب دیکھیں جی جو بات امام راضی رحمہ اللہ نے کی ہے نا، یہاں پر جو آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، وہ ایسے سمجھیں کہ یہ کل کے اور آج کے بیان کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے امام راضی رحمہ اللہ کی قبر پر، ہاں جی، بہت بڑا محافظ بندہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت و ناموس کا۔ ان کا یہ مقام میں نے رات ہی دیکھا ہے۔ تو یہ بات ختم کر دی امام راضی رحمہ اللہ نے، کیونکہ جو باتیں کچھ لوگوں نے نقل کی ہیں یوسف علیہ السلام کے متعلق، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کوئی بھی مسلمان بندہ جو ہے وہ زبان پہ بھی نہیں لا سکتا، ہاں جی، کیسے نقل ہو گئی یہ سمجھ سے باہر بات ہے۔ بہرحال یہ جو ہے نا امام
راضی رحمہ اللہ کے جو جملے ہیں نا، یہ 4 سطریں آپ سماعت فرمائیں، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ آپ مت وعند ھذا نقول ھؤلاء الجہال الذین نسبوا الی یوسف علیہ السلام ھذہ الفضیحہ، ماتے ہیں یہ جو گندی باتیں ان جاہلوں نے یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کی ہیں، ماتے ان کانوا من اتباع دین اللہ تعالی، اگر یہ اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں، جنہوں نے گندی باتیں یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کی ہیں، اگر یہ اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں تو فَلْيَقْبَلُوا شَهَادَةَ اللَّهِ عَلَىٰ طَہَارَتِهِ، تو پھر اللہ نے جو یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بیان کی ہے اس کو قبول کر لیں، اللہ نے جو ان کے پاک دامنی کی گواہی دی ہے اس کو قبول کر لیں، اگر اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں۔ اگلی بات، اللہ اکبر، قربان جائیں، مطلب ان کانوا من اتباع ابلیس وجنودہ، فرمایا کہ اگر ان کا تعلق شیطان کی جماعت سے ہے، شیطان کے لشکر ہیں، شیطان کے فوجی ہیں، تو فلیقبلوا شہادت ابلیس علی طہارتہ، تو پھر چلو شیطان کی ہی بات مان لیں، جو شیطان نے کہا تھا یا اللہ تیرے مخلص بندوں کو میں نہیں ہٹا سکوں گا، تیرے مخلص بندے جو ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا، مخلص لوگ جو ہیں تیرے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا، وہ رحمان کی باتیں وہ ہیں جو ہم نے سنائی ہیں، اور شیطان کا بھی اقرار آ گیا ہے، تو رحمان کی مان لو، شیطان کی مان لو، کوئی تو مانو، اگر شگرد شیطان کی ہو تو پھر شیطان کی مان لو، کہ شیطان جو ہے وہ خود کہہ رہا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہاں جی إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مولا تیرے بندوں، باقی بندوں کو گمراہ کروں گا لیکن تیرے جو مخلص بندے ہوں گے نا، مخلص بندے ہوں گے، ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا، ان کو میں نہیں ہٹا سکوں گا۔ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے مخلص بندے ہیں، تو پھر شیطان کہہ رہا ہے کہ میں مخلص لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکوں گا، رب فرماتا ہے یہ میرے مخلص بندے یوسف علیہ السلام ہیں۔ تو فرمایا کہ امام راضی رحمہ اللہ نے، تو پھر آپ اس طرح کی بات کیوں کرتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں وَلَعَلَّهُمْ يَقُولُونَ كُنَّا فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ تَلَامِيذَ إِبْلِيسَ إِلَىٰ أَن تَخَرَّجْنَا عَلَيْهِ فَزِدْنَا عَلَيْهِ فِي السَّفَاهَةِ، باتیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بات پہلے کی ہو یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو بعد میں ایسا پکے ہی ہو گئے ہوں اس کے بارے میں، تو پھر شیطان جو ہے اس کے مدرسے سے انہوں نے تعلیم پائی ہو، شیطان کی شاگردی پائی ہو، تو اس لیے جو ہے ان کو پھر ان باتوں سے جو ہے نا وہ توبہ کی اور رجوع کی توفیق نہیں ہو رہی، آج تک وہی باتیں کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اللہ اکبر، امام راضی رحمہ اللہ کا جملہ، اگر یہ رحمان کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے پیروکار ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی گواہیاں مان لیں۔ چلو شیطان کے ہی ماننے والے ہیں تو شیطان کی یہ گواہی مان لیں، شیطان جو خود اقرار کر رہا ہے، باتیں اگر یہ پکے پکے اس کے شاگرد ہیں تو پھر ان کی بے وقوفی میں اضافہ ہو گیا ہے، تو اس کا علاج جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَزِدْنَا عَلَيْهِ فِي السَّفَاهَةِ، ہم نے بھی ان کی پھر بے وقوفی میں اضافہ کر دیا، پھر یہ بڑھتے ہی چلے گئے۔ ایسی ایسی اوٹ پٹانگ باتیں یہودیوں سے لے کر کے انہوں نے جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق مشہور کر دی۔ یہودی جو ہے اس معاملے میں انتہائی گندے دماغ کے ہیں، گندی طبیعت کی ہیں، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے متعلق وہ بدکاریاں کرنے والے تھے، وہ زنا کرنے والے تھے، اس طرح کی باتیں، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن یہ یہودی جو ہیں یہ دنیا آخرت میں ذلیل اور برباد ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل اسلام کی خیر فرمائے۔